علشان الحب صدقوني ما انا لو حبيت تبت عيوني يعني ما أدرى قلت لي اسكت هتصرف اديني سكت علقتني سبتني في الهوا والجمال. السلام علیکم دوستو، میں ہوں آکاش فیملی انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ان کو ملتی رہے اور آپ اسی طرح چینل کی ویڈیوز انجوائے کرتے رہیں۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے عقل مند بیوی کی تلاش میں 3 سوال۔ ایک گاؤں کا شخص جس کا نام شن تھا اور وہ عرب میں رہنے والا تھا، وہ بہت ہی ذہین اور فطین تھا۔ لوگ اس کی خوبصورت حکمت بری گفتگو سنتے اور خوش ہوتے، دور دور تک اس کی عزت تھی۔ اب اس کی عمر شادی کی تھی، اس نے شادی کے لیے کوشش شروع کی۔ خواہش اس کی یہ تھی کہ ایسی بیوی ملے جو اس کی طرح سمجھدار اور ذہین ہو۔ اس نے کہا میں اپنے علاقے میں مختلف جگہوں پر جاؤں گا اور اپنے لیے بیوی تلاش کروں گا۔ اس نے اسی مقصد کے لیے قریبی گاؤں کا ارادہ کیا۔ ابھی اپنے گاؤں سے نکلا ہی تھا کہ ایک آدمی مل گیا، وہ بھی اسی گاؤں کے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دونوں چلنے لگے تو شن نے اس سے پوچھا، ساتھی تم مجھے اٹھاؤ گے یا میں تمہیں اٹھاؤں؟ وہ آدمی جواب میں بولا، اے جاہل، بھلا کبھی کسی سوار نے بھی دوسرے سوار کو اٹھایا ہے؟ ذرا آگے بڑھے ایک کھیتی نظر آئی جس کی فصل پک چکی تھی تو شن پھر اس سے پوچھنے لگا، ارے ساتھی تمہارا کیا خیال ہے، اس کھیتی کا اناج کھایا گیا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا، عجیب جاہل ہو، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ فصل کھڑی ہے؟ تھوڑا اور آگے بڑھے تو انہیں ایک جنازہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ شن نے پھر اس سے پوچھا، ساتھی تمہارا کیا خیال ہے، یہ جنازے والا شخص زندہ ہے یا مردہ؟ اب تو اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، دنیا میں بڑے بڑے جاہل دیکھے ہیں مگر تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ کیا کبھی تم نے کسی زندہ شخص کا جنازہ قبرستان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اسی دوران میں ان کا گاؤں آ گیا۔ وہ آدمی اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنے گھر والوں سے اس شخص کا ذکر کیا اور باتیں بتائیں۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام طبقہ تھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، ابا جان، اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ تم مجھے اٹھاؤ گے یا میں تمہیں اٹھاؤں۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا تاکہ باتیں کرتے ہوئے سفر کا راستہ آسانی سے کٹ جائے۔ اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے، اس کھیتی کا اناج کھایا گیا ہے یا نہیں؟ اس سے مراد یہ تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کھیتی کے مالکان نے اس کھڑی فصل کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھا لی ہو۔ جہاں تک مسافر کا یہ سوال تھا کہ جنازہ زندہ ہے یا مردہ، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس مردے نے اپنے پیچھے نیک اولاد یا کوئی قابل قدر کارنامہ چھوڑا ہے جس سے اس کا ذکر باقی رہے۔ لڑکی کا باپ اس شخص یعنی شن کو تلاش کرتے ہوئے اس سے جا ملا اور اس سے اپنی بیٹی کی باتیں سنائیں۔ شن نے کہا، مجھے اسی طرح کی عورت کی تو تلاش تھی۔ چنانچہ اس نے اس لڑکی کا رشتہ طلب کیا اور پھر شادی کر کے اسے اپنے گاؤں لے آیا۔ لوگوں نے جب اس لڑکی کی عقل اور ذہانت دیکھی تو بے اختیار کہہ اٹھے۔ ہوشیار نوجوان شن کو ذہین دوشیزہ طبقہ ہاتھ لگ گئی۔ پھر اس کے بعد لوگوں میں یہ ضرب المثل رائج ہو گئی۔ تو آج کی کہانی یہ تھی۔ نئی کہانی کے ساتھ پھر نئے دن حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔